अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फूड्स। न्यू जर्सी से राब्ते में बहुत ह्यूमिड वेदर है। ह्यूमिडिटी इन द एयर इज़ क्लोज टू 80% और यहाँ हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। हाईली ओवरकास्ट स्काई है। वेरी अनयूजुअल सैटरडेज़ को लोग सनी डेज़ के लिए होते हैं। मैंने देखा कल सुपर स्टोर्स पे बहुत रश था। दे न्यू के वीकेंड विल नॉट बी गुड फॉर गोइंग आउट, तो लिहाजा सौदा सलफ वैसे भी वीकेंड के लिए शॉपिंग फ्राइडेज़ को होती है। आज मैंने जो टी पहनी हुई है वो कार्ल लागरफील्ड, एक जर्मन कार्ल लागरफील्ड, पेरिस में मेन स्टोर्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं। जर्मन डिज़ाइनर, ये गालिबन साल 2 पहले ही फौत हुआ है और बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनर जर्मन। और इस पे बहुत अच्छा जो चीज़ मुझे इस टी को ख़रीदते हुए पसंद आई थी, कार्ल लागरफील्ड का एक बहुत अच्छा कॉल भी नीचे लिखा हुआ है कि द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ टू री इन्वेंट वन सेल्फ। कार्ल लागरफील्ड ये बहुत टॉप ब्रांड है। मैं नॉर्मली में ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन एक तो ब्रांड्स की ड्यूरेबिलिटी होती है, दूसरा आपको एक बड़ा क्वालिटी स्टफ़ मिल जाता है जो कि लाइक ये देखें, उसने कहा है कि द एसेंशियल थिंग इज़ री इन्वेंटिंग। देखें ना, री इन्वेंटिंग वन सेल्फ। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ टू री इन्वेंट वन सेल्फ। क्या ज़बरदस्त ये लोग थे हमारे डिज़ाइनर्स। जनाब उधर साहब महमूद पट्टी टट्टी, मैं पेरिस जाता होता था शेंजन में, ये पट्टी टट्टी ने, ये क्या है, किस चीज़ का डिज़ाइनर है? औरतों के वियर का डिज़ाइनर है, ये स्कर्ट स्कूट्स और इन चीज़ों का। महमूद सिपरा भी कुछ देर फैशन, महमूद सिपरा गालिबन फौत हो गया हुआ है, उसकी भी पेरिस में मैं शॉप देखता था, तो वो भी ये औरतों के डिज़ाइनों में, ठीक है ना जी। बट ये वर्सैचे, कार्ल लागरफील्ड, गुची, ये लोग आर्मानी, ये लोग वर द ट्रू स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी, ऑफ रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ। फैशन इज नॉट शोबाजी जो पाकिस्तान में समझा जाता है, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली दिस इज क्रिएटिविटी। आई लव इट। आई लव फैशनेबल क्लोथ्स ऑन विमेन एंड ऑन मेन। पाकिस्तान में मैंने जैसे लिखा है कि क्या ये तरनोल का पेशावर मोड करबला बनेगा? मेरे ख्याल में नहीं बनेगा। पीटीआई वाले पसपा इख्तियार कर जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि जनाब साहब पीटीआई को इजाज़त दे दी गई थी इसकी, और बाबर स्टार ने कहा था आप इसमें मिल के तय कर लें। डेट भी तय हो गई और मुकाम का था, तो पहले ये शायद रबात दे रहे थे, तरनोल पे सेटलमेंट हुआ। अब इससे जैसे वो सदीक लुल्ली ने कहा कि हर तरफ से रास्ते जाते हैं, रोकने बहुत मुश्किल हैं। चीफ मिनिस्टर देखते हैं जनाब साहब कितना इमरान खान से सिंसियर है। ये आखिरी जंग है इमरान खान के पीटीआई वर्कर्स की, आखिरी लड़ाई आज है, लास्ट वन। कल ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस शायद आज ख़त्म हुई है, उसका एलामिया आया है। वो 2 चीज़ों पर डटे हुए हैं, डिजिटल दहशतगर्दी, ठीक है जी, और लाइक सोशल मीडिया बैन करना है। दूसरी चीज़ वो डटे हुए हैं ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम को 10 करोड़ पाकिस्तानियों को कत्ल कर, बिल्कुल वो तैयार बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, जो सिल्वर लाइनिंग मुझे पाकिस्तान के केस में नज़र आ रही है, प्लीज़ आप फौज से लड़ पड़ें, वो ये है कि ये सूडान की फ़ौज की तरह या बर्मा की फ़ौज की तरह बिल्कुल नहीं लड़ सकते। ये पिद्दू हैं, बिल्कुल एक मुक्के की मार हैं। उस दिन काश मेरे घर पे जो मेजर और कर्नल आया था, उस पर ये मौलवी जो तबलीगी तारिक जमील के लौंडे हैं, ये गोली चला देते या मुक्के मारते या उनको गिरा देते, खुद मर जाते, तो मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान आज़ाद हो जाना था। थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है फौजी को मारने के लिए, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की। आपके घर में है, बाहर जीप में जा रहा है। आज बहरहाल फैसला हो ही जाएगा। आज अगर पीटीआई कामयाब नहीं होती है उधर जलसा करने में, या करबला उधर क्रिएट कर देती है, तो पाकिस्तान को आज़ादी मिल जाएगी। मैं लिख लें,
اگر پسپا ہو جاتی ہے پی ٹی آئی تو پھر سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ ٹیم ہے انکلوڈنگ علی امین گھنڈا پور، یہ بی ٹیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ اسٹیبلشمنٹ نے وہی گنونی کام، وہ جہانگیری پہ ریفرنس داخل کر دیا اس کی جعلی ڈگری کا، حالانکہ وہ سردار پتہ نہیں طارق ہوتا تھا حرامزادہ، وہ جو ریٹائر ہو گیا، اس کی جعلی ڈگری عامر نے وکیل نے پروو کی تھی، کچھ نہیں، کوئی ایکشن نہیں ہوا، ٹوٹلی جعلی ڈگری۔ اس کیس میں جی رول نمبرز کراچی یونیورسٹی سے چیک کیے، کیسے ان کو ڈگری ملی، کیسے رول نمبر ملے، تو کوئی 2 رول نمبر آ رہے ہیں، بھائی 2 رول نمبر آ رہے ہیں تو آپ کریکٹ کریں سچویشن۔ وہ بار میں بھی اس نے جمع کروائی تھی، وکالت بھی وہ کرتا رہا، جج بھی وہ بنا، 1991 کی ڈگری ہے، کون سا یہ 2015 کی ڈگری ہے، ہیں جی؟ بہت بدماشی ہے، بہت غنڈہ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ فوج، منیرہ مستری، سور، بھوسڑی ننگے ہو کے آ گئے ہیں آپ کو ٹھڈے مکے تماچے مارنے کے لیے، اتنا شرم کا مقام ہے۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ایران کا آپ لے لیں، ایران میں وہ ریفارمسٹ، مشکل سا نام ہے پزغے کہ کیا وہ جیت گیا ہے، کارڈیک سرجن، ایک ٹانگ اس کی شہید ہوئی ایران عراق میں۔ یس، اس کی تھنکنگ ہے کہ وہ شوڈ اوپن دا سسٹم، پردے میں بھی ریلیکس دیں اینڈ لیٹس ریفارم ایران، ٹھیک ہے، فائن۔ ان لوگوں نے اس کو زیادہ ووٹ دیے، 53% ٹرن آؤٹ تھی، 53% ٹرن آؤٹ، فائن، وہ جیت گیا ہے۔ اور ریفارم، وہ جو رجت پسند تھا، جو اسٹاف آفیسر تھا چیف کا، وہ خامنئی جو آج کل ان کا روحانی پیشوا ہے، اس کا جو اسٹاف آفیسر تھا، ہی لاسٹ، فائن، کوئی لڑائی نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے کہا ہے، وہ کہے گا عورتوں کو چلیں جی ننگا ہو کے دیکھ لیں۔ آپ کو بہت زیادہ شوق ہے قمیض شلوار سے اتر کے کچھیاں پہن کے پھرنے کا، چلیں جی کچھیاں پہن کے پھر لیں۔ پوری دنیا رجت پسندی کی طرف آ رہی ہے اور مسلم ورلڈ کچھی پہننے کی طرف جا رہی ہے۔ میں کسی کو کہتا ہوتا تھا کالج ڈیز میں کہ جناب ویسٹ جو ہے اے سے ٹریول کیا ٹرائنگل پہ، بی سے واپس آ رہا ہے سی پہ، اے سے سی کا رستہ آسان ہے آن دا ٹرائنگل، ٹھیک ہے نا جی؟ اے سے آپ بی پہ جا رہے ہیں، بی سے سی پہ آ رہے ہیں۔ سعودی عربیہ، ایران، کل سعودیہ نے سیکولر سٹیٹ ہونے کا اپنا ثبوت دیا، انڈینز کے لیے بہت کھلی چھٹی دے دی فار ویزاز آف سعودی عربیہ، انڈینز کے لیے، ہندوز کے لیے اسپیشلی۔ اینڈ دوسرا ایک ای اسٹیٹس، ایلیٹ ایگزیکٹو اسٹیٹس جو امریکہ ویزا دیتا ہے سائنٹسٹ وغیرہ کو، جس پہ یہ آئے تھے آئنسٹائن وغیرہ، ٹیسلا اور یہ سارے لوگ، وہ اسٹیٹس دینے کا پاسپورٹ اجرا کا فیصلہ کیا ہے۔ گاڑے کو بھی دے دیں، گاڑے کنڈم کو گانڈ مروانے کا بہت بڑا اس کا اسٹیٹس ہے، گاڑے کو سعودی عرب کا دینا۔ ذرا اگر آپ نے انڈیپینڈنٹلی یہ سعودی پاسپورٹ دینا ہے نا، پاکستان میں صرف ایک آدمی وہ پاسپورٹ ڈیزرو کرتا ہے اور وہ عمران خان ہے۔ ٹاپ آج تک پاکستان کی پولیٹکس میں اس کا سپورٹر بالکل نہیں ہوں، لیٹ می ٹیل یو، میں اس کا بہت بڑا کرٹیک ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 3.5 سالہ دور میں اس کی نااہلیوں نے مروایا آج پاکستان جو مر رہا ہے، اور باجوہ کی ایکسٹینشن وغیرہ۔ بٹ جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹاپ مین ان دا ہسٹری ریٹ کیا تھا بیکاز آف ہز انفلوئنس نان مسلمس نے، اسی طرح میں عمران خان کو ریٹ کرتا ہوں نمبر 1 ان پاکستان۔ آج تک پاکستان میں کسی شخص کا مذہبی، سیاسی، کھلاڑی اتنا بڑا انفلوئنس نہیں رہا جتنا عمران خان کا رہا۔ سعودی عرب کو چاہیے کہ عمران خان کو سعودی پاسپورٹ وہ دے دیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ میں ابھی خبروں سے بتاؤں گا کہ کس طرح 28 سالہ لڑکا فرانس میں رجت پسندی، وہ لی پین کا شاگرد ہوتا تھا، لی پین وہ مل کے مسلمانوں کا ناطقہ فرانس میں بند کر دیں گے۔ فرانس میں مسجدیں بند ہونے جا رہی ہیں، یہ لکھ لیں کہیں، فرانس میں مسجدیں بند ہونے جا رہی ہیں۔ پہلے تو فرانس میں نقاب کا ہی کہا تھا نا، کوئی مسجد نہیں، کوئی مذہب کی پریکٹس نہیں، گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، ٹھیک ہے جی؟ اتنی شدید ترین رجت پسندی والی
यूके में फंस गए हैं। यूके में क्योंकि वो शक्ल तोरीस की रजत पसंदों की देखते रहे, लेकिन उन्होंने वो लौंडे लपाड़े किए, ठीक है ना जी, LGBTQ और अमेरिका का पपी बन के गंद किए सारे, वो फंस गए हुए हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा अब ये होगा कि अपना यूके फंस गया हुआ है, अब लेबर स्वीप किया है, बट लेबर को इमिग्रेशन का कुछ करना होगा, ठीक है। रवांडा नहीं भेजना, $1.5 मिलियन आपने लगा दी, $150 मिलियन खर्च कर दिया है रवांडा में होटलों पे। बहुत बुरा ब्रिटेन कॉलोनी था, कॉलोनाइजेशन करता था, कॉलोनियल किंग था, अल्लाह ताला ने नीस तो नाबूद कर दिया। अमेरिका ने उसके बाद कॉलोनियल चार्ज संभाला, अल्लाह ताला नीस तो नाबूद कर रहा है, ठीक है ना जी। ये कुदरत का निज़ाम होता है, ये कारमा होता है। कल आपने बड़े मेरे वीलॉग को पजीराई दी, आई एम वेरी हैप्पी। कल बड़ा अजीब सा मुझे लगा, मेरा वीलॉग 2 घंटे डिलेड था, तो मैं रात को लेट सोया था, वो कुछ गेस्ट आ गए थे, मैंने बताया था, तो मैं बहुत हैरान हुआ कि जनाब साहब कोई 15 के करीब ऑन मैसेंजर, ऑन माई सिग्नल ऐप, ऑन अदर, वेयर इज़ योर वीलॉग, वेयर इज़ योर वीलॉग। तो अल्लाह माफ़ करे मुझे कुछ हो जाए, वो तो खैर लिखा हुआ है, तो आप लोग तो कुछ देर परेशान रहेंगे, कोई बंदा बताने वाला तो हो के नज़र आज किधर है। आपको मैं कुछ खबरें पढ़ के बताता हूँ। आपका आज जंग का ये तरनौल से फैसला हो जाना है, पहुँच जाए तरनौल, सारे रेड लाइन है, और डांस करो उधर, कपड़े उतार के गोलियां मरवाओ आज सीने पे, ठीक है ना। वैसे भी मुहर्रम शुरू हो गई है, मौसम भी गोलियों का आ गया है, ठीक है ना जी। करबला वाला सीन उधर पैदा करो, ठीक है जी। अच्छा, राइज ऑफ जॉर्डन बडेला, स्टार ऑफ फ्रांस, फार राइट। 28 साल बंदा वजीर आज़म बनेगा। 35 साल पीटा ने उधर रिफॉर्म, हार्वर्ड से पढ़ के गया पीटा, थाईलैंड में किंगशिप खत्म करने पे शेर का बच्चा लगा। और इमरान तो लीडर ही नहीं है, आपका चुत्तू सा, ये तो लीडर ही नहीं है, इन्फ्लुएंस कर गए, यस फाइन, उस पे उसको पासपोर्ट दें। एक दफा नहीं उसने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट खत्म करो फौज। नेपाल ने लीडरशिप खत्म की, और अब थाईलैंड में पीटा खत्म करके लीडरशिप, मोनार्की इज क्या कहते होते हैं, डीप स्टेट, वो डीप स्टेट को खत्म कराएगा। यंग बंदा, 3 दफा पार्टी लूज कराई है, नन ऑफ द PTI पर्सन इज लाइक हिम। तो ये जॉर्डन बडेला उस जैसा है, उड़ा के रख देगा। मैं आपको बताऊंगा, फ्रांस ऐसे ऐसे काम करेगा ना कि मुसलमान छोड़ के फ्रांस दौड़ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में ये दूसरा बड़ा इनकलाब आ रहा है रुजत पसंदी का। वो प्रोग्रेसिव होने का था, लेफ्टिस्ट होने का था, आज़ाद होने का था। ये रिचुअल्स में, रूल्स में कैद होने वाला है, ठीक है जी। आगे है सेंट्रल एशिया टेस्ट, मॉस्को बीजिंग टाइज। वो सेंट्रल एशिया का बेलारूस भी ज्वाइन कर गया है जनाब साहब। 10 स्टेट्स हो गए। पाकिस्तान इंडिया की तरफ से तो कोई गया ही नहीं ना, इसमें मोदी भी नहीं, मैं शक्ल पे देख रहा हूँ। ये एक शंघाई कॉन्फ्रेंस है जिसको रूल करते हैं रूस और चीन, और इसमें पाकिस्तान इंडिया ने 2023 में शमूलियत की, बेलारूस ने अब की है। इसके 8 मेंबर्स में काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे मुल्क हैं। और काज़ाकिस्तान में ये हो रही थी, जहाँ मैंने कहा कि वो खूबसूरत लड़का ट्रेन में बैठा, उसने कहा जी मैं क्यों अमेरिका रहूँ, काज़ाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त है। दे विल, दिस SCO शंघाई ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको मैं बताऊँ, विल रूल द एशिया। SCO विल रूल एशिया इन द फ्यूचर। फिर ऑनलाइन फार्मेसी सेंट रॉन्ग ड्रग्स, ये अमेरिका में बहुत बड़ा मसला हो गया है कि ऑनलाइन फार्मेसी के लिए जो फिलिंग्स हो रही हैं वो भी ज़्यादातर हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड। लोगों को घर गलत ड्रग्स आने शुरू हो गई हैं। गो फॉर द गुड फार्मेसीज, CVS वगैरह, खुद जाके देखें, या प्राइवेट फार्मेसीज जिस तरह वो खान ज्वेलर्स वाला चलाता है।
میرا جس طرح وہ نہیں ہوتی پاک ٹی ہاؤس، میرا پاک ٹی ہاؤس خان جیولرز ہے نیو جرسی میں. آپ نے مجھے ملنا ہو، اوک ٹری میں وہ شاپ ہے، چھوٹی سی، ایک سادہ سا آدمی اسے رن کرتا ہے کوئی 15-20 سال سے. تو وہاں شالیمار حلال میٹ کے اوپر ہے. تو میں کوئی تیسرے چوتھے دن وہاں کچھ بیٹھک لگاتا ہوں کچھ دوستوں کے ساتھ. بی ویری کیئرفل اباؤٹ دا فارمیسیز. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ شروع ہو گئی ہیں کرنے، یا آپ کو مار دے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. لیٹ می ٹیل یو، بچ کے رہیں اس سے، ٹھیک ہے جی. پھر یو ایس سٹیزن فاؤنڈ گلٹی ان اے ڈرگ کیس رشیا میں ڈرگس میں پھنس گیا. فارمر پریزیڈنٹ انڈائٹڈ بائی پولیس. بلسناریو برازیل میں، اور پرومیننٹ ڈائریکٹر فیسز ریپ چارجز ان فرانس. ٹھیک ہے جی. میں نے بتایا نا، فرانس میں تو اب رجت پسندی اتنی سختی سے آ گئی ہے کہ اب آپ کو بہت مشکل ہو جائے گا. اور ایک بہت بڑا آرٹیکل، فرانس از آن دا برنک آف اے ڈینجرس نیو ایرا، اسے ضرور پڑھیں. یہ غالباً وال اسٹریٹ یا نیو یارک ٹائمز میں تھا. آپ گوگل کر کے اس آرٹیکل کو پڑھیں. جو لوگ پاکستانی فرانس میں رہتے ہیں یہ مضمون کائنڈلی ضرور پڑھیں. میرا کام ہے آپ کی مدد کرنا، باقی آپ کا یار کوئی اللہ ہی حافظ ہے آپ لوگوں کا. گازنز آرڈرڈ ٹو فلی دیئر ہومز. غازہ والوں کو پھر ایک دفعہ کہا ہے کہ آپ خالی کر دیں، ہم تو گولے لے کر آ رہے ہیں. جیسے وہ منیرہ مستری ججوں کی گانڈ میں فائرنگ کر رہا ہے جی، اس طرح انہوں نے بیچارے گازنز کو کر دیا ہے. وہ ایک بتایا ہوا تھا وہ ادھر جگہوں کا کہ کیسے ایک بندے نے کہا کہ میں تیسری دفعہ گیا اور واپس آیا ان دنوں میں. ٹھیک ہے جی. ایک ڈاکٹر نے یا کس نے کہا. ہاں، since the war in Gaza began, businessman Mukhtar Abu James has fled his home in Khan Yunis 3 times. He has always returned, finding no place other than. ٹھیک ہے نا. دوڑنا نہیں ہے اب پاکستان سے، آپ نے اب کوئی جگہ نہیں ہے. مرو. پیلسٹین از گیونگ این ایگزامپل. پولینڈ سے مور دین 50% پیپل، جرمنی کی وار کے وقت، ہٹلر کے اٹیک کے وقت، ورلڈ وار، دے ڈیڈ ناٹ لیو پولینڈ. میں بھی پاکستان میں ہوتا اور جنگ چھڑتی اس طرح کی، میں کبھی پاکستان لیو نہ کرتا. ہمارے لیے کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ ادھر ہی مرنا، پاکستان میں مرنا. ڈونٹ تھنک آف کہ آپ کو اس کے باہر سے ہے. پھر لیبر از پوائز ٹو اینڈ 14 ایئرز آف دا ٹوری کنٹرول، وہی جو میں بتا کے ہٹا ہوں. پھر چائنا نے ایک تائیوانیز کشتی ہتھیالی ہے، 6 ممبر کرو کے پکڑ لی ہیں. اب چائنا اسے ایکسپلائٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا. بڑے آدمی کے ساتھ آپ ساتھ رہ کے پنگے لے رہے ہیں ایک بائیڈن جیسا لیڈ امریکہ سے جس کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے کیا، اور ہنٹر بائیڈن کنٹرول میں نہیں ہے. ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے، کل میں نے ہندو جس نے میری کتاب خریدی اس کو میں نے آٹوگراف بھی دیا بک پہ. وہ بڑا مودی کا فین تھا 400 سیٹوں پہ. تو اسے میں نے کہا کہ کیسے تو اس نشے میں رہا. اولڈ لائن میڈیا ان انڈیا بیکیم اے مودی فین کلب. یہ آرٹیکل بھی آپ ضرور پڑھیں، پاکستان اور انڈینز، کہ کیسے 400-500 300-400 چینل تھے جو کہہ رہے تھے مودی نے پیسہ لگایا تھا، کیپٹلسٹ نے پیسہ لگایا تھا. ان کے چینل تھے مودی 400 سیٹیں جیتے گا، مودی 400 سیٹیں جیتے گا. ہاں، ہمارے دوست جسٹس مرکنڈے کہتے تھے کہ نو 230-35 لے گا. وہی ہوا. یہ 239 40ویں پہ اس نے فراڈ کیا کہ ذرا فگر اچھی رہے. جناب صاحب ہی لاسٹ. اور کیوں لاسٹ؟ انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کی، سوشل میڈیا کی بات کی، جس پہ آپ کے فوجی سوروں نے، مادر چوت 7 لاکھ سوروں نے کل کور کمانڈر میں فیصلہ کیا کانفرنس میں کہ یہ بند کر دینا. ہم نے یہ ڈیجیٹل میڈیا دہشت گردی ہے، اس کے خلاف ہم آپریشن عدم استحکام لا رہے ہیں. آج ترنول میں اس لیے نہیں ہم نے ہونے دینا ہے، اس لیے ڈی سی نے NOC کینسل کی ہے کیونکہ جناب وہاں دہشت گردی کا رپورٹ آئی ہے اور ہم نے سرچ آپریشن کرنا انڈیا میں. بلکہ ایک انہوں نے بندے کا بتایا، میں کرون کے کیا ہے، میں حیران ہوا کہ وہ اس نے مین سٹریم میڈیا چھوڑا
اور اس کے کوئی 1 لاکھ سے 1 ملین روز ہوتے ہیں. کمار، مسٹر کمار، ٹھیک ہے، وین موو دین 1 ملین پیپل واچ ہم ایوری ڈے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کے وی لاگرز، عمران ریاض جیسے وی لاگرز نے انڈیا میں انقلاب لائے ہیں. ادھر تو انڈیپینڈنس تھی نا، مودی کچھ کر نہیں سکتا تھا. ادھر ان کو عمران ریاض وغیرہ کو بیچاروں کو انہوں نے پھنسا دیا. وہ بیچارہ اب آپ دیکھ لیں 2 دفعہ بھگتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں عمران ریاض اگر کہہ دے کہ انقلاب لے آئیں، آپ اسی پہ یاد لے آؤ انقلاب. ٹھیک ہے نا، اور تو آپ نے کرنا نہیں ہوتا. اچھا، ایک مجھے میسج بھیجا ہے انہوں نے، اپنا ڈاکٹر صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک اس میسج میں سارٹ آف میسج ہے ان کا، ڈاکٹر باسط شکاگو سے. اپنے سچے کلام میں رزق پہنچانے کی ذمہ داری اس باری تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہے. اپنے کلام ہے نا اس کا، جو اس کے ذریعے رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، جمیل کی نہیں ہے، طارق جمیل کی. اور ہم اس کی ذمہ داری کو اپنے ذمہ لے کر بھاگ رہے ہیں. موت کا وقت اور مقام بھی اس لیے متعین کر رکھا ہے، سو اس کو بھی نہیں ٹالا جا سکتا. معاشرے انسانوں سے بنتے ہیں. جب انسان آفاقی قوانین پر انفرادی زندگی میں عمل کرتے ہیں تو پھر معاشرت اور حکومت بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ سیاستدان بھی بہتر انسان ہوتے ہیں. جب مال ہے کہ ہمیں دوڑائے بھرتی ہے، جب مال کے ہمیں دوڑائے پھرتی ہے، اور جب مال اتنا ہے، یہ جب ہمارے ماں باپ نے دی ہے، انہوں نے ہمیں اس دوڑ میں دھکیلا ہے، اور ہم دوسروں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے میڈیکل کالج میں آتے ہیں، پھر آگے اور آگے بڑھ کر بڑی کار، اس کی وجہ سے خوبصورت بیوی وغیرہ، ہر چیز کو مال سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے. اور یہی سرمایہ دارانہ سوچ ہے. سرمایہ کیپٹل اسی نظام کی بنیاد ہے، اور اس کا حصول اور اس میں اضافہ اس کی منشا ہے. اور یہ انڈسٹریلائزیشن سے آیا ہے. پہلے زرعی معاشرہ تھا جس میں زمیندار کھیتوں میں کام کرتا، لوہار اس کے اوزار بناتا، ترکھان اس کی مدد کرتا، موچی سب کے جوتے بناتا، نائی حجامت اور ختنے کرتا، مرنے بیاہ پر کھانا بناتا، اور سب مزدوری فصل سے لیتے. فصل اچھی ہوتی سب کو زیادہ ملتا، فصل کم سب پر گزارا کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے. کسی کی گائے بھینس دودھ نہ دیتی، ذمہ دار اس کو اپنی طرف سے گائے بھینس ادھار دے دیتا کہ دودھ پی لو، پھر واپس کر دینا، یا اس کو بخش دیتا. یوں سب میں توکل تھا، احساس تھا، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے یا زندگی میں ساتھ چلانے کا جذبہ تھا. یہ پتہ تھا کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں. لوہار بیمار ہوگا تو میرے حل درانتی کون سیدھا کرے گا. پھر صنعت آئی جو سرمایہ سے چلی، جہاں سرمایہ دار مالک اور دیگر ملازم اس میں حصے داری کا تصور ہی نہیں. کام کرو، اجرت دو اور فارغ. پھر وہ مزدور مرے جیے میری بلا سے. صنعت کاری کے لیے آج نظام تعلیم کو جنم دیا، جس نے طب جیسے خدمت کے شعبے کو بھی ہیلتھ انڈسٹری بنا دیا. اب انڈسٹری میں سرمایہ کار ہوتے ہیں جو پروڈکٹ کی زیادہ سیل سے منافع کماتے ہیں، اور ہیلتھ انڈسٹری کی پروڈکٹ دوائیاں اور گاہک مریض. گویا اس انڈسٹری کی ترقی مرضی کے اضافے میں، مریضوں کی تعداد کے اضافے میں ہے. ہم اس صنعت کے کارندے ہیں جو اس کی بڑھتری کے لیے اپنا علم اور خدمات مہیا کرتے ہیں. لہٰذا اب اس کو ایک ایسے انسانی علم کے طور پر نہ پڑھا جاتا ہے اور نہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہم دکھی انسانوں کی مدد کر کے ان کی دعا لینے کے قرب الہی حاصل کریں گے، بلکہ ہم بھی اس صنعت کا حصہ بن کے اپنا زیادہ سے زیادہ مال بنانا چاہتے ہیں. جو پاکستان میں کم بنتا ہے تو ہم انگلینڈ، امریکہ آ جاتے ہیں، اور اب ہر مرضی کے لیے گولی بنانے والی سوچ ہے کہ زیادہ گولیاں ہوں گی زیادہ منافع ملے گا. پریونٹیو میڈیسن اب بھولی بسری یاد ہے. علاج بالعزا کی بلا کا نام ہے.
انٹرنیٹیو میڈیسن کیا ہے ہماری بلا جانے. کووڈ-19 کو حکیم لوگ ایک پیاز سے ٹھیک کر لیتے ہیں، مگر اس میں ہماری ہزاروں کی ویکسین کہاں جائے گی؟ ذیابیطیز، بلڈ پریشر وغیرہ چینی اور مصنوعی گھی کے کھانے سے پیدا ہو رہے ہیں اور محض غذا کی احتیاط سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر پھر بھی ہماری گولیوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے مالک ملک نے ایک فقرے میں کہہ دیا کہ مال فتنہ ہے. مالک ملک اللہ تعالیٰ نے کہ مال فتنہ ہے، اس کا حصول فتنہ، اس کی محبت فتنہ، اور ہم بھاگ کے اس فتنے کو حاصل کرتے ہیں. وگرنہ اس نے تو مومن کی تعریف ہی یہ رکھی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور اس میں سے خرچ کرتا ہے، اور جو ہم اسے عطا کرتے ہیں گویا خرچ کرنے کا ڈھنگ اسے ہوتا ہے اور غیب سے آ جائے گا، اسے یقین ہو. بس واہ جی واہ ڈاکٹر صاحب، زبردست ڈاکٹر باسط صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو میری عمر بھی یاد لگا دے. آپ بہت نیک آدمی ہیں اور بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں. میرا فلسفہ بالکل یہی ہے، اور جو میں رجت پسندی کی طرف دنیا کا واپس آنا ہے، آرگینک چیزوں کی طرف واپس آنا ہے، نیچرل لائف میں قدرتی موڈ میں واپس آنا ہے، میرا یہی فلسفہ ہے. انڈسٹریلائزیشن سے کنٹریز آر کمنگ بیک، اور یہ اسپریڈ کریں، ڈی سینٹرلائز سسٹم کو کریں. ادھر میں مرکنڈے سے ڈس ایگری کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ انڈسٹریل کمپلیکس بنائیں countries. No, they should go back to natural remedies, natural solutions. Yes, آج آپ دوائیاں، مجھے جو دوائیاں دی ہوئی ہیں، میں اگر بیکری کے آئٹم نہ کھاؤں، ٹھیک ہے جی، اور واک کروں جو میں کرتا ہوں، مجھے دوائیوں کی وہ ضرورت نہیں، ایکسیپٹ سیروٹونن بوسٹرز وغیرہ اور اس طرح کی، یا ایسڈ پمپ انہیبیٹر، ایسیڈیٹی کا مجھے پرابلم ہے. ان دو دوائیوں کے علاوہ مجھے کسی دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یس، یو آر ویری رائٹ. ہم نے اپنا پیسہ بنانے کا جو چکر ہے، ابھی ایک مہمان آئے تھے ہمارے گھر کو، بزرگ، ان کو میں کہہ رہا تھا آپ کا یا پاکستان یہاں سیٹل ہونا مناسب نہیں ہے، آپ واپس پاکستان چلے جائیں. ادھر تو بچے ٹائر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھپ 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 بس دوڑے ہوئے ہیں، کچھ ان کو پتہ نہیں ہے. پیسہ پیسہ پیسہ، مر جائیں. پاکستانی 25 کروڑ، پیسہ پیسہ پیسہ، چتو مر جاؤ. یہ منیرا مستری تمہاری گانڈ مار کے ٹوا مرواؤ فنڈ میں پیسہ اکٹھا کرے گا. ٹوا مرواؤ فنڈ، IMF کے مقابلے میں TMF آ گیا ہے. IMF کے قرضے اتارنے کے لیے TMF سے فنڈ جائے گا. ٹکا کے اپنا یار ٹوا مرواؤ، تیل کی شیشیاں درجنوں رکھو اور مرواؤ. آج میں دیکھتا ہوں ترنول موڑ پہ تمام پابندیاں توڑ کر کتنے لوگ جاتے ہیں. اپنا بہت خیال تو نہیں خیر رکھ کر ٹوا مرواؤ. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے.